جرنیلی سڑک پر کچھ فاصلے پر واقع ایک پسماندہ گاؤں کے ایک جھونپڑے نما مکان میں رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ جھونپڑے نما مکان کے عین وسط میں دھوئیں سے بھی کالی اور مکڑی کے جالے سے بھری چھت کے نیچے ایک بوسیدہ سی چارپائی بچھی تھی، جس پر ایک ننھا معصوم بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں بے ہوش پڑا تھا۔ چارپائی کی پینتی سے سر ٹکائے کچڑی نما بالوں اور پریشانی سے الجھا ہوا چہرہ لیے ڈھانچہ سی عورت اپنی ویران آنکھوں میں امید کی دنیا بسانے کی تگ و دو کرتے ہوئے بے ہوش بچے کو ٹک ٹک گھورے جا رہی تھی۔ اس نے خود کو بھی اسی پراسرار کمرے کے ایک کونے میں سمٹے ہوئے پایا۔ سر جھکائے ٹانگوں کو بازوؤں کے شکنجے میں جکڑے وہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ نذرخان کمرے کا سکوت ٹوٹا۔ وہ بری طرح چونک کر چارپائی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی ہاجرہ ویران مگر وحشت زدہ نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نذرخان، وہی ستی ہوئی آواز پھر سنائی دی۔ وہ ہاں کہنے کے لیے منہ بھی نہ کھول سکا۔ بارو یعنی کہ جبار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ممتا فکر اور خوف میں مبتلا تھی۔ نذرخان میرا بارو، وہ سسکنے لگی۔ ہاجرہ چپ ہو جا ہاجرہ، وہ آہستگی سے بولا۔ کیسے چپ ہو جاؤں؟ وہ بری طرح پھٹ پڑی تھی۔ میرا بارو، میرا بچہ۔ اس کی آوازیں ہچکیوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئیں۔ تو بتا میں کیا کروں؟ نذرخان روحانسا ہو کر بولا۔ میرے بارو کو بچا لے نذرخان، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں… ہاجرہ کی چیخیں نکل گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہے ہاجرہ تو بھی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ بارو کل سے بے ہوش ہے نذرخان، کل سے۔ ہاجرہ نے پینتی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تو میں کیسے ہوش میں لاؤں اسے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ بارو کو دوا اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر پیسے مانگتا ہے اور ہمارے پاس تو روٹی کھانے کو بھی پیسے نہیں۔ ڈاکٹر کے لیے کہاں سے لاؤں؟ کچھ بھی ہو نذرخان، وہ بلکنے لگی، میرے بارو کو بچا لے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو… نہیں، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ایک نظر بے ہوش بچے پر ڈال کر وہ بڑبڑاتا ہوا بوسیدہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن پر جانے جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اگر بارو کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو اس کے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ اس کو بغیر کفن کے کیسے دفن کرے گا؟ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین کی تپش پاؤں کو نیچے ٹکنے نہ دے رہی تھی، مگر وہ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں بھاگا چلا جا رہا تھا۔ اسپاٹ چہرے پر پسینے کی مسلسل بہنے والی لکیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا رخ گاؤں سے کچھ دور پہاڑیوں پر واقع بابا نو گزے کے مزار کی طرف تھا۔ مزار تک جانے کے لیے کوئی باقاعدہ سڑک تو نہ تھی، البتہ مریدوں اور منت ماننے والوں کی آمد و رفت سے بڑی سڑک سے مزار تک دھول اڑاتی مٹی میں ایک کچی پگ ڈنڈی سے ضرور تراشتی تھی۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بابا نو گزیا کے مزار پر صدقے دل سے مانی گئی منت ضرور پوری ہوتی ہے، اور یہ بھی روایت تھی کہ منت پوری ہونے کے بعد لوگ مزار پر ریشمی چادر چڑھاتے تھے۔ چنانچہ مزار کی طرف جانے والا یہ رستہ صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا جو مراد پوری ہونے کے بعد منت اتارنے جاتے تھے۔ تاہم کبھی کبھار کوئی بھولا بھٹکا مسافر بھی ادھر آ نکلتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ اس مزار کی نظر کر دیتا تھا۔ زیادہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نذرانے بابا نو گزیے کے مزار پر پہرا دینے والے جن اور روحیں اٹھا لیتی ہیں، حالانکہ وہ نذرانے چند مخصوص رازداروں ہی کے کام آتے تھے، جن میں نذرخان بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ ابھی ایک گرم شام کا ذکر تھا۔ نذر کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا۔ مسلسل پانی پی پی کر اس کے اور ہاجرہ کے منہ سے رال بہنے لگی تھی۔ انہیں اپنی تو اتنی فکر نہ تھی، مگر 6 ماہ کا بارو دودھ کے لیے بلک رہا تھا۔ 3 دن کے فاقے نے ہاجرہ کی چھاتیاں بنجر کر دی تھیں۔ نذر نے بہت کوشش کی کہ بارو کے لیے کہیں سے تھوڑا سا دودھ مل جائے، مگر اسے مزدوری نہ ملی اور نہ ہی دودھ۔ تھک ہار کر جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تو کسی نے اسے بابا نو گزیے کے مزار پر جانے کا مشورہ دیا۔ وہ آخری امید کے سہارے مزار پر جا پہنچا تو اس کی حیرت اور خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پھرتے مسرت سے اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ فرش پر نیلے پیلے نوٹ اور کئی سکے شاید اس کے ہی منتظر تھے۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرانے لگے۔ اس کی مراد اتنی جلدی پوری ہو جائے گی یہ تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی ہوشیاری سے اس نے سارے سکے اور نوٹ سمیٹے اور مزار کی جانب سینکڑوں سلام کرتا ہوا لوٹ آیا۔
جب وہ مختلف چیزوں سے لدا پھدا گھر پہنچا تو ہاجرہ اسے دیکھ کر خواہ مخواہ مسکرانے لگی تھی۔ اس کے بعد تو نظر کا جیسے یہ معمول بن گیا کہ جس روز اسے مزدوری نہ ملتی وہ بابا نوگزیے کے مزار پر چلا جاتا اور کچھ نہ کچھ لے کر ہی گھر لوٹتا، مگر پچھلے 3 ہفتوں سے نظر کو یہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شاید کسی بھی سائل کی منت پوری نہیں ہو رہی تھی اور کوئی بھولا بھٹکا مسافر بھی ادھر سے نہ گزرا تھا۔ مسلسل ناکامی نے اسے پھر سے مایوس کر دیا تھا اور اس نے مزار پر جانا چھوڑ دیا تھا، مگر بارو کی نازک حالت اور ہاجرہ کی ممتا نے اسے آج پھر بابا نوگزیے کے مزار پر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں کا موڑ مڑتے ہی وہ جرنیلی سڑک پر آ گیا اور وہاں آ کر وہ ایک جھٹکے سے رک گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور پسینے کی لکیریں چہرے پر جمی گرد میں یوں چمک رہی تھی جیسے بنجر اور ویران پہاڑوں کے طویل سلسلے میں چھوٹی بڑی سبز پگڈنڈیاں۔ پسینے سے اس کا سارا جسم شرابور تھا، چھیترے سے لٹکی قمیض اس کے جسم سے چپک کر رہ گئی تھی، طویل مسافت کی تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے اپنی میلی کچیلی دھوتی کا پلو پکڑ کر چہرے سے پسینہ پونچھا اور پہلی سی رفتار کے ساتھ اس پگڈنڈی پر بھاگنے لگا جو بابا نوگزیے کے مزار کو جاتی تھی۔ مزار کی چوکھٹ کے قریب پہنچ کر وہ ٹھہر گیا۔ مزار کا فرش اس کی امیدوں کے ماند خالی پڑا تھا۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا مزار کے عین وسط میں دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور قبر پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی دل کا بوجھ ہلکا کرتا رہا، لیکن جلد ہی اسے چونکنا پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس پر نرم اور گرم شبنم کی چادر بچھا دی ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو چہرہ ریشمی کپڑے میں چھپا ہوا پایا۔ خوشبو کے جھونکے اس کے جسم کو معطر کر رہے تھے۔ اسے عجیب سی لذت اور سکون کا احساس ہوا۔ کافی دیر وہ اسی کیفیت میں دم سادے بیٹھا رہا اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے اپنے چہرے پر پڑے ہوئے کپڑے کو اٹھا دیا اور سبز رنگ کی ریشمی چادر تھی۔ اس نے نگاہوں کے ترازو میں چادر کو تولا اور دروازے کی سمت دیکھا۔ چادر ڈالنے والے لوگوں کا مختصر سا قافلہ کچے رستے کی دھول میں گم ہو چکا تھا۔ کچھ دیر وہ مٹی کے بادلوں کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے دونوں ہاتھ آگے بڑھے اور ریشمی چادر گٹھری کی طرح اس کے بغل میں چھپ گئی۔ اس نے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس گاؤں کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے ایک بار چادر کو کھول کر دیکھا۔ چادر کے درمیان میں سنہری موتیوں سے کلمہ شہادت کاڑھا ہوا تھا۔ اس کا دل لرز گیا۔ یہ گناہ ہے، وہ بڑبڑایا۔ اتنی دیر میں وہ جرنیلی سڑک کے قریب آ گیا۔ اس نے چادر تہہ کر کے پھر سے بغل میں دبا لی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ چادر کو بغل میں بھینچ کر لفظ چباتا ہوا بولا۔ اس کے سوا میں کرتا بھی کیا کرتا میں؟ وہ کہتے کہتے رک گیا اور ایک لمحے کو سوچوں میں کھو گیا۔ وہ اس چادر کا کیا کرے گا؟ بارو کا کفن ہی بن جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ سورج کی حدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ زمین انگارے کی طرح دہکنے لگی تھی، مگر اسے زمین کی گرمی کا احساس نہ تھا، نہ آسمان سے برستی ہوئی آگ کی پرواہ تھی۔ وہ تو اپنے آپ سے بے خبر سوچوں میں گم تیزی سے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بارو کا بیمار لاغر جسم گھوم رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے شاداب ٹہنیاں سوکھ گئی ہوں اور پھول پتوں کی طرح بکھرنے لگے ہوں۔ نہیں نہیں، میرے بارو کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سسکنے لگا۔ اس کے دل کا گرم لہو آنکھوں کے رستے بہہ کر اس کے چہرے کو بھگونے لگا تھا۔ وہ ہانپتا کانپتا گاؤں پہنچا۔ جب وہ اپنے گھر والی گلی میں داخل ہوا تو گھر کے باہر موجود لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ گھر کے قریب پہنچا تو اسے گھر کے اندر سے ہاجرہ کے بین سنائی دیے۔ وہ بارو کی موت پر نوحہ کنا تھی۔ نظر بھی ہمت ہار بیٹھا اور دھاڑے مارتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ بارو کا مردہ جسم ایک ٹوٹی چارپائی پر پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بارو کے بے جان جسم سے لپٹ گیا۔ ہاجرہ اور نظر کی آہوں نے ہر ایک دل کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ نظر خان نے سبز ریشمی چادر کو کھول کر پھر اسے بارو کے مردہ جسم پر ڈال دیا اور میرا بیٹا، میرا بارو کہہ کر رونے لگا۔ ہاجرہ نے سبز چادر کو اور پھر کاڑے ہوئے کلمہ شہادت کو دیکھا تو بولی، بارو کو اسی سبز کفن میں دفنائیں گے۔ نظر نے ایک نظر ہاجرہ کی طرف دیکھا اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آنسوؤں سے بھری آنکھیں یوں زمین پر گاڑ دی تھیں جیسے خود اسے زمین میں گاڑ دیا گیا ہو۔